السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مجھے ابھی ایک دوست نے بتایا کہ ان کے ایک بڑے ہی دیندار دوست ہیں، جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ برزخ کیا چیز ہے۔ اب تک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اس زندگی اور آخرت زندگی سے بیچ کے درمیان کی زندگی اس کا نام برزخ ہے، لیکن پتہ چلا کہ برزخ کے نام سے کوئی مووی یا ڈرامہ بھی آیا ہوا ہے، اس کے اندر بہت ہی غیر اسلامی کانٹینٹ ہے۔ تو جب میں نے بہت سارے اسلامی لوگوں سے سنا اس کے بارے میں، تو اب تو مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی کیا اس کے اندر اتنی برائی ہے۔ تو جناب، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی برائی کا اتنا شور مچاتے ہیں کیونکہ اس کا حق نہیں ہے، تو لوگ اس کے پیچھے اور لگ جاتے ہیں۔ یعنی جو گناہ کرنے والوں نے گناہ تو کیا، لیکن ہم نے اس گناہ کی اتنی تشہیر کی، اتنی ایڈورٹیزمنٹ کی کہ لوگ بھی اس گناہ کے پیچھے لگ گئے اور گناہ کرنے لگے۔ بات یہ ہے کہ یہ مووی بنی ہے ایسی، تو پاکستان میں کیا دنیا بھر میں اتنی ہزاروں موویاں بنی ہوئی ہیں، اور یہ مووی کوئی پاکستانی چینلز نے براڈ کاسٹ نہیں کی، یہ مووی پیمرا نے اپروو نہیں کی۔ اور آپ نے اگر اس برائی کے خلاف کام بھی کرنا ہے تو بھائی کورٹ میں جائیں، جو برائی ہے اس کے اندر لوگوں کو بتائی گئی ہے اس پہ بات کریں کہ LGBT کیا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جو وہ اس کے اندر لسٹ اور پلیجر کو دکھا رہے ہیں غلط طریقے سے، وہ کیا ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ شور مچائے جا رہے، شور مچائے جا رہے، شور مچائے جا رہے۔ پاکستان کے رولز اس پہ اپلائی نہیں ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے کیس کرنا بھی ہے تو بھائی کیس کریں جا کے، سامنے والے کو کیوں بتا رہے ہیں کہ آپ کیس کرنے والے ہیں، تاکہ وہ تیاری کر لے کہ آپ کیس کرنے والے ہیں۔ کمال ہے، کمال ہے۔ جس نے نہیں بھی دیکھا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جوائلینڈ نام کی کوئی مووی ریلیز ہوئی ہے، میں تو خالی اسلامک اسپیکر، اسلامک اسکالر، اسلامک ایکٹیوسٹ کے پیجز پہ جاتا ہوں، ان کی چیزیں میری فیڈ پہ آ رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اتنا شور مچایا، اتنا شور مچایا کہ میں نے تو جوائلینڈ دیکھ لی، اس کو پتہ بھی نہیں تھا جوائلینڈ کیا ہے۔ اور جب اس نے دیکھ لی تو وہ ڈی سینسٹائز ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ۔ اب اس کے سامنے وہ برائی دوبارہ آئے گی تو اس کو وہ تکلیف نہیں ہوگی، تیسری بار آئے گی وہ تکلیف نہیں ہوگی، چوتھی بار آئے گی وہ کہے گا نارمل ہے، پانچویں دفعہ آئے گی وہ کہے گا اٹس اوکے۔ تو ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو جو بنیادی چیزیں ہیں نا، بنیاد، اس پہ کام کریں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ بغیر علم کے، بغیر اہل علم کے ہم یہ کام کرتے ہیں اور جذبات میں آ کے کرتے ہیں نا، تو یہی ہوتا ہے کہ وہ جو دور اندیشی ہے نا وہ ہم سے مس ہو جاتی۔ کچھ لوگ واقعی سنسیریٹی کے ساتھ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ ریٹنگ بڑھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، کچھ اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن سب کا رزلٹ اس وقت یہ نکل رہا ہے کہ جس نے نہیں بھی دیکھنی تھی وہ مووی کو بھی دیکھنے کے بارے میں سوچ رہے کہ یار دیکھ تو لیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس مووی کو دیکھنے کا کوئی قیمت بھی آپ کو ادا نہیں کرنی پڑی، بلکہ وہ آپ کے لیے ایکسیسیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں دور تک سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کرنا ہے نا وہ کریں، کیونکہ جو کرنے والے ہوتے ہیں نا لوگ شور نہیں مچاتے، اور جو بنیادیں ہیں نا ان پہ کام کریں تاکہ ہماری بنیادیں صحیح ہوں۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ LGBT کیا ہوتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ کہیں بھی ہو رہا ہو اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہم اسی طرح ان کی فری میں ایڈورٹیزمنٹ کر سکیں، وہ تو اپنے سیکولر اور لبرل اور اسی کراؤڈ کے اندر ایڈورٹیزمنٹ کر رہے تھے، ان کی ہم نے اسلامک سرکز میں بھی ایڈورٹیزمنٹ شروع کر دی۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں عقل بھی عطا فرمائے۔ تو پلیز ذرا سوچ سمجھ کے کام لیں۔ یہ میں اپنے ان بھائی اور دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو اسلامک ایکٹیوسٹ ہیں، ہر چیز جذبات میں آ کے نہیں کرنی، دور اندیشی سے بھی کرنی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو اس کے گناہوں سے بچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔